کو ہو کیا گیا؟ تم مسلمان ہے، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو۔ وہ ترقی یافتہ ادارے جنہیں تم ترقی کا نام دیتے ہو، جنہیں تم ماڈرن ایج کا نام دیتے ہو، وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، وہ تمہارے اسلام کے دشمن ہیں۔ ان اداروں سے آواز آتی ہے، تم شادیاں ضرور کرتے ہو لیکن سنت رسول ادا نہیں کرتے ہو، بلکہ تم ہمارے طور طریقے پہ چلتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شادیاں دیکھو تو یہود و نصارہ کا طریقہ، لباس دیکھو تو یہود و نصارہ کا طریقہ، ہمارا چال و چلن دیکھو تو یہود و نصارہ کا طریقہ، ہماری مارکیٹوں میں دیکھو تو سامان ان کے مشن کے مطابق ملے گا، اور ہم جب ان کی بولی بولتے ہیں نا، ان کی بولی بولتے ہیں، ہمارا بچہ کوئی ان کی بولی بولے نا تو باپ بڑے فخر سے کہتا ہے میرے بیٹے کو تو دیکھو، میرا بیٹا فرسٹ ایک دم بہت فاسٹ انگلش بول رہا ہے، میرے بچے کو تو دیکھو 3 سال کی عمر ہے، یہ سب جانتا ہے، اپنا تعارف کروا سکتا ہے انگلش میں، بڑا فخر محسوس کرتا ہے انسان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ترقی یافتہ ادارے تمہیں جھجوڑ رہے، تمہیں کہہ رہے اب تم ہماری غلامی سے نہیں نکل سکتے، کلی طور پہ تم ہمارے غلام بن چکے ہو، کھانے میں ہمارے غلام ہو، پینے میں ہمارے غلام ہو، لباس پہننے میں ہمارے غلام ہو، شادی کرنے میں ہمارے غلام ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، جن گھروں میں شادیاں 50-50 لاکھ کی جاتی ہو، جس معاشرے میں شادیاں 1-1 کروڑ کی جاتی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، جس قوم کا نوجوان پوری رات فیس بک چلاتا ہو، جس قوم کا نوجوان پوری رات ٹویٹر پہ برباد کرتا ہو، اس قوم وہ قوم کا نوجوان، جس قوم کا نوجوان پوری رات انسٹا چلاتا ہو، پوری رات فیس بک اور واٹس ایپ چلاتا ہو، 3-3 4-4 بجے دیکھو بہت سارے ہمارے نوجوان ہمیں آن لائن نظر آتے ہیں، ہم تم سے پوچھتے ہیں کون سی تمہاری فیکٹریاں چل رہی ہیں جو تمہیں راتوں کو بھی سکون نہیں ہے، جو تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی ہے؟ اللہ اللہ، جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے، جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو اس قوم کا نوجوان سوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس قوم کا نوجوان کی آنکھوں میں نیند آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جس قوم کا نوجوان شراب کی ہڈیوں پہ دکھائی دے رہا ہو؟ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جس قوم کا نوجوان قبرستان میں جوا کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہو؟ اللہ اللہ، مقدس بارگاہوں میں مزاروں کے ارد گرد بیٹھنے کے بعد میں جوا بازی کر رہا ہو، نشہ بازی کر رہا ہو، وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جس قوم کا نوجوان، جس قوم میں زنا آسان ہو گیا ہو، جس قوم میں نکاح بہت مشکل ہو گیا ہو، وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جس قوم کی لڑکیوں کا لباس دیکھو تو اللہ اکبر کبیرہ یہود النصارہ کی طرف آتا ہے؟ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جن گھر کی بچیاں شادیوں میں کبھی اپنے سروں پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہے؟ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جن گھر کی بچیاں پورا لباس نہیں پہن سکتی ہے؟ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جن گھر کی خواتین کئی ہزار روپے اپنے چہروں کے فیشن میں اڑاتی ہے؟ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جنہیں انگلش ماڈرن دیا جا رہا ہو، جنہیں انگلش اللہ اکبر ماحول دیا جا رہا ہو، جنہیں انگلش کلچر دیا جا رہا ہو، آج کہتے ہو کوئی تاریخ پیدا ہو جائے، آج کہتے ہو کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے، آج کہتے ہو کوئی ٹیپو پیدا ہو جائے، آج کہتے ہو کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو جائے، آج کہتے ہو کوئی خالد بن ولید پیدا ہو جائے۔ ارے خالد بن ولید کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ محمد بن قاسم کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی تاریخ دنیا میں کیسے آ سکتا ہے؟ کوئی صلاح الدین ایوبی کیسے آ سکتا ہے؟ نوجوانوں تمہیں یہ معاشرے کو سنبھالنا ہوگا، اے نوجوان تجھے یہ تاریخ بننا ہوگا، اے نوجوان تجھے یہ صلاح الدین ایوبی بننا ہوگا، اے نوجوان تجھے یہ خالد بن ولید بننا ہوگا، اے نوجوان تجھے یہ محمد بن قاسم بننا ہوگا۔ اللہ اللہ، آپ کہو گے ہم تاریخ کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کہو گے صلاح الدین ایوبی کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کہو گے خالد بن ولید کیسے بن سکتے ہیں؟ خالد بن ولید کی زندگی کو پڑھو، حضرت صلاح الدین ایوبی کی زندگی کو پڑھو، ٹیپو سلطان کی زندگی کو پڑھو، مجاہدین کی زندگی کو پڑھو، نبی کے غلاموں کو زندگی کو پڑھو۔ اللہ اللہ، پتہ یہ لگے گا جب وہ رات کو جاگتے تھے تو اللہ اللہ فیس بک نہیں چلاتے تھے، رات کو جاگتے تھے تو فلمیں نہیں دیکھتے تھے، رات کو جاگتے تھے تو اپنی سرانوں پہ وہ گانوں کو نہیں لاتے تھے، سب شتم کو نہیں لاتے تھے، ارے دن میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، رات کو جاگتے تو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نبی پر درود پاک پڑھتے تھے۔ جب پوزیشن یہ ہو جائے، تعداد کتنی بھی ہو، تعداد سے جگہ نہیں جیتی جاتی ہے، جگہ جو جیتی جاتی ہے وہ اللہ کی مدد سے جیتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ ازہری زندہ باد ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے قوم ترقی کرے گی مجھے بتائیے آپ, کیسے آپ ترقی کر سکتے ہیں؟ ہمارا فیوچر ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے. آپ 50 لاکھ کی شادی کرتے ہو, مسلمان کے پاس پیسہ آگا پلاٹ خرید لے گا, اس سے زائد ہوگا تو کہ میری جھال بنا دو, کمائی کا اچھا اڈا ہے. مسلمان کی نگاہیں میری جھال پر منحصر, شادیوں پر منحصر. اے مسلمان, اگر اللہ تجھے پیسہ دے تو 50 لاکھ کی شادی مت کر. اللہ تجھے پیسہ دے تو میری جھال مت بنا. سادگی میں شادی کر لے. آپ کہو گے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پیسہ دے تو تجھے اسکول کھولنے چاہیے. بچل کے بولو. اللہ پیسہ دے تجھے کالج کھولنے چاہیے. اللہ پیسہ دے تجھے یونیورسٹیز قائم کرنی چاہیے. اللہ تجھے پیسہ دے تو بہترین جامعات اور مدرسے کھولنا چاہیے. اللہ تجھے پیسہ دے تو تجھے میڈیکل کالج کھولنا چاہیے. اللہ تجھے پیسہ دے تو ڈاکٹری لائن میں آ جا. اللہ تجھے پیسہ دے تو ہاسپٹل خرید اور اعلان کر دے میرے ہاسپٹل میں مرائی سے لاکھوں روپے نہیں لیے جائیں گے, میرے ہاسپٹل میں دلالی نہیں چلے گی, میرے ہاسپٹل میں غریبوں کا گلا نہیں کاٹا جائے گا, میرے ہاسپٹلوں میں غریبوں کو ستایا نہیں جائے گا, بلکہ ہم یہاں علاج کریں گے تو فی سبیل اللہ کریں گے. علاج کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں گے. قسم خدا کی, اے مسلمان اس پلیٹ فارم پہ آ جا. دیکھنا جس دن تو اس پلیٹ فارم پہ آ گیا تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, تیری قبر بھی اچھی ہو جائے گی, تیرا حشر بھی اچھا ہو جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد سبحان اللہ ماشاء اللہ. لیکن بڑا افسوس, ہم بڑے عجیب سے ماحول میں, بات ختم کرنے والوں میں, بڑے عجیب سے ماحول میں, سمجھ میں تو آ رہی ہے نا آپ کے؟ جی. یہ نوجوان ہمارا کل ہیں, انہیں سدھارنا ہوگا. آدھی روٹی کھا لو لیکن بچوں کو ضرور پڑھا لو. پڑھائی کا دھیان نہیں ہے. 4 بیگھے زمین بھی ہے تو ڈائریکٹ بلیرو مانگ رہا ہے. 8 بیگھے ہے تو ڈسٹر چاہیے, اس سے آگے تو فارچونر چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. چل ٹھیک, تو نے مانگ لی, اللہ نے تیرے گھر میں 3 بیٹی دے دی, تو 10 لاکھ کے لے کے آیا تھا, تیری بیٹیاں 50 لاکھ کے لے کے جائیں گی. سوچنے والی بات ہے. صرف فکر کو چینج کرنا ہے, صرف تھاٹ بدلنی ہے. تم ہم سے مانگ رہے ہو, ہم تم سے مانگ رہے ہیں, وہی ادلا بدلی تو ہے. صحیح بات ہے, یہی تو ہو رہا ہے. اگر یہی معاشرے میں تبدیلی آ جائے, بچوں کی شادی ان کے وقتوں پر ہونے لگے. رشتہ بتاؤ لڑکے کا, حضرت ابھی پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا, پتہ نہیں کب کھڑا ہوگا. بھائی یہ 25 سال کا تو گیا, ابھی تک پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا, پتہ نہیں کیا گھٹنوں چل رہا ہے کیا. جی ناظم صاحب, ابھی پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا, کب ہوگا یہ کھڑا؟ جب کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دے گا. اگر معاشرے میں سکون چاہتے ہو, سکون, اگر گناہوں کے دروازوں کو بند کرنا چاہتے ہو تو انقلاب لانا پڑے گا. بچوں کی شادیاں وقتوں پر کرو, اور یہ تبھی پاسبل ہو سکتا ہے جب فی سبیل اللہ نکاح ہونے لگے, مسجد میں 4 آدمیوں کی موجودگی میں نکاح ہونے لگے. اس سے پہلے پاسبل نہیں. ابھی تو 5 لاکھ نہیں ہوئے تو بیٹی کو دوں گا کہاں سے, تو شادی کرے گا نہیں, چاہے عمر 30 کے پار ہو جائے. ابھی تو گھر بنا نہیں ہے تو دلہن لاؤں گا کیسے. ابھی تو پراپرٹی خریدی نہیں, پلاٹ خریدا نہیں ہے, تو جب کہیں لڑکی دیکھنے جائیں گے تو لڑکی والے پوچھیں گے کیا ہے. یہ ہمیں سوچنا ہوگا, یہ ہمیں فکر کرنی ہوگی. مسلمانوں ضرورت ہے انقلاب لانے کی.
چاہے حجاب کا معاملہ ہو، چاہے تمہاری تعلیم کا معاملہ ہو، چاہے تمہارے جھنڈے کا معاملہ ہو، اس میں کہیں نہ کہیں قصوروار ہو تم، اس میں کہیں نہ کہیں تمہاری کمیاں ہیں۔ جس دن سے ہماری بچیاں بے پردہ ہوئیں، جس دن سے ہم نے ترقی کے نام پہ اپنی بیٹیوں کو جینز پہنانا شروع کی، جس دن سے ہم نے ترقی کے نام پر، تعلیم کے نام پر اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں فونز دیے، اسی دن سے ہمیں ٹارگیٹ کیا جانے لگا۔ اب اگر بحث کی بات کو چھوڑ کر نا وہ کچھ بھی نہ کہیں اور تم یہ چاہو کہ ہر مسلم لڑکی پردہ کرنا لگے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ بہت سارے دیشوں میں نعرہ لگایا گیا، ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ نعرہ بھی لگا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ باپ کبھی نہیں سوچتا کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں، سوچنا پڑے گا۔ شادیاں ہو، گھر میں ڈی جے ہو، ڈانس ہو، بھائی ویڈیو بنائے، پیسے دے۔ باپ بیٹی کا ڈانس دیکھ رہا ہے، شوہر اپنی بہو کا ڈانس دیکھ رہا ہے، بھائی اپنی بہن کا ڈانس دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کہاں مر گئی حمیت؟ کہاں ضمیر مر گیا؟ بہت لمبی ناک ہے، کئی میٹر کی ناک ہے، چودھری ہوں، پردھان ہوں، بدھایک ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ اگر کسی نے زبان دکھائی، اگر کسی نے انگوش نمائی کری، اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا جائے گا۔ اگر کسی نے زبان چلائی، اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے گا۔ اگر کسی نے آنکھیں دکھائی، اس کی آنکھوں کو نکال دیا جائے گا۔ ارے کہاں گئی تمہاری حمیت؟ اگر کوئی معاملہ آ جائے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جائے تو تم ہر طرح کی حدیں پار کر دیتے ہو۔ اگر کسی مسلم بھائی سے جھگڑا ہو جائے، اپنی بغیرتی دکھاتے ہو، اپنی حمیت دکھاتے ہو کہ فلاں نے میرے باپ کو ایسے کیوں کہا ہے، فلاں نے میرے خاندان کو ایسے کہا ہے۔ ارے شیر بننے والے، بہادر بننے والے، طاقتور بننے والے، تیری حمیت کہاں چلی گئی جب تیری جان بیٹی تیرے گھر میں ڈانس کرتی ہے؟ ارے بہت اترانے والے، تیری حمیت کہاں مر گئی جب تیری بہو تیرے سامنے ڈانس کرتی ہے، جب تیری بہن تیرے سامنے ڈانس کرتی ہے؟ وہ بتاؤ وہ معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ اللہ اللہ، جس معاشرے میں بہنیں ڈانس کر رہی ہو تو بھائی پیسے دے رہے ہو، اسٹیٹس لگا رہے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کہاں گئی ہماری حمیت؟ کہاں مر گیا ہمارا ضمیر؟ ہم بہت شان والے ہیں، ہم بہت ایٹیٹیوڈ والے ہیں، ہماری عظمت دیکھو تو بہت بلند ہے، ہمارا وقار دیکھو تو بہت بلند ہے، ہماری ناک بھی بہت لمبی ہے، ہمارا مقام بہت زیادہ ہے، ہم بہت شہرت یافتہ ہے، ہمیں سب اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں، ہماری سب بات مانتے ہیں، کیونکہ ہم تو گاؤں کے پردھان جی بن گئے ہیں، کیونکہ ہم تو علاقے کے ودھایک بن گئے ہیں، ہم تو منتری بن گئے ہیں، جسے چاہیں گے جیل میں ڈلوا دیں گے، جسے چاہیں گے جیل سے باہر نکلوا لیں گے، جسے چاہیں گے گالی دے دیں گے، جسے چاہیں گے مار دیں گے، جسے چاہیں گے اپنی طاقت کا شکنجہ اس پر کس دیں گے۔ لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، یہ بہادری نہیں ہے۔ ارے کیسی بہادری ہے؟ جوان بچیاں تمہارے گھروں میں ڈانس کریں، شادیاں دیکھو تو بچوں کے سروں پہ دوپٹہ نہیں مل سکتا، شادیاں دیکھو تو اگر کھڑا لو اللہ ماشاء اللہ کوئی ملے گی جس کے پورے کپڑے ہو، لیکن ہمارے گھروں میں سارے آدھے کپڑے پہنے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ کیا یہ ممبئی سے آئی ہے؟ کیا یہ امریکہ سے آئی ہے؟ کیا یہ برٹش یونیورسٹی میں پڑھی ہے؟ کیا یہ آکسفورڈ میں پڑھی ہے؟ اللہ اللہ، تم کہو گے نا تو انہوں نے تو وہ یونیورسٹی دیکھی بھی نہیں ہے، انہوں نے ممبئی بھی نہیں دیکھی ہے، انہوں نے تو سنبل کی مارکیٹ بھی نہیں دیکھی ہے۔ لیکن یہ بتاؤ بالوں کی لٹیں کاٹنا کہاں سے آ گیا؟ یہ آئی برو بنانا کہاں سے گیا؟ یہ طرح طرح کی مہندی لگانا کہاں سے آ گیا؟ چہروں پہ فیشن کروانا کہاں سے آ گیا؟ آدھے کپڑے پہننا کہاں سے آ گیا؟ یہ سب و شتم اور یہ طرح طرح کی گندگیاں کہاں سے آ گئی؟ بارات کا سواگت پھولوں سے کیا جا رہا ہے، ریبن بھی کاٹا جا رہا ہے، کیک بھی کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، ان نوجوانوں کا اور اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کے ساتھ میں شرابی بھی ہے، مکار بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، ان کا سواگت ہماری بچیاں کر رہی ہیں، ان کا سواگت ہماری بہنیں کر رہی ہیں، ان کا سواگت ہماری بیویاں کر رہی ہیں۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، نہ شوہر کو کبھی سوچتا ہے، نہ کبھی بھائی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، نہ کبھی باپ سوچتا ہے، نہ کبھی چچا ماموں خالو کوئی سوچتا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس معاشرے کی بچیاں، جس قوم کی نوجوان بچیاں غیر محرموں کو استقبال کرتی ہوئی نظر آئے، غیر محرموں سے اللہ اکبر ریبن کاٹتی ہوئی نظر آئے، جس قوم کی بچیاں غیروں کے گالوں
उस कौम में कोई मोहम्मद बिन कासिम कैसे पैदा हो सकता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे पैदा हो सकता है, मोहम्मद बिन कासिम कैसे पैदा हो सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें मुआशरे को चयन करना होगा, हमें मुआशरे में तब्दीली करनी होगी। नरैया मशगूल है कि जिंदगी मुसलमानों, अपनी बहनों को सबक सिखाओ, अपने घरों में खवातीन को मौसम फातिमा पढ़ाओ, अपने घरों में कल्चर फातिमा को लाओ, अपने घरों में कल्चर ज़ैनब को लाओ, अपने घरों में किरदार सकीना को लाओ, अपने घरों में अखलाक राबिया बसरी को लाओ, अपने घरों में अहले बैत थार की सीरत लाओ। अपनी बच्चियों को बताओ, ए हमारी बच्चियों, तुम अल्लाह अकबर मुबारक मुंबई की आवारा फिल्मी हीरोइंस के पीछे चलने वाली नहीं हो, तुम पाकिस्तानी सीरियल के पीछे चलने वाली नहीं हो, तुम आइडियल अपने हीरोइन को नहीं बनाओगी। अगर तुम्हें आइडियल बनाना है तो फातिमा ज़हरा की जिंदगी को बनाओ, अगर तुम्हें आइडियल बनाना है तो सैयदा ज़ैनब को बनाओ, अगर तुम्हें आइडियल बनाना है हजरत सैयदा सकीना को बनाओ। जिस दिन तुम्हारे घर में सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत आ जाएगी, जिस दिन तुम्हारे घरों में सैयदा ज़ैनब का किरदार आ जाएगा, जिस दिन तुम्हारे घर में सैयदा सकीना की मासूमियत आ जाएगी, कसम खुदा की तुम्हारे घर लड़ाई फसाद के अड्डा नहीं बनेंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। लेकिन इंकलाब लाने की जरूरत है, इंकलाब लाना होगा, अपने घरों की इस्लाह करनी होगी, उनको समझना होगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैंने जो बोलना था, जिस आयत का मैंने चुनाव किया था, उस आयत में बोल नहीं सका, लेकिन उसका तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह फरमाता है, कुल इन कानत लकुम दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनि नास फतमन्नबुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फरमाता है, ये महबूब इनसे फरमा दीजिए, अगर तुम ये कहते हो ना कि आखिरत की भलाइयां तुम्हारे लिए हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो कुछ कुफार और मुशरिकीन ना चुनिंदा मुसलमान थे, उनको टारगेट करते थे, क्या तुम कैसे लोग हो, तने तन्हा मोहम्मद पर ईमान लाए हो, ना तुम्हारे पास खाने के लिए है ना पीने के लिए। तो मुसलमानों ने कहा दुनिया नहीं है तो क्या हुआ, हमारे लिए जन्नत तो है। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारी भूल है, जन्नत भी हमारी है, उखरवी सारी खूबियां हमारे लिए हैं, उखरवी नेमतें हमारे लिए हैं। तो साहब मायूस हुआ, अल्लाह के रसूल की बारगाह में गए, या रसूलल्लाह फला तो ऐसा कह रहा है। जो मेरे मुस्तफा मायूस हुए, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, ए जिब्रील जल्दी से कुरान की आयत लेकर जाओ, मेरे हबीब को मुजदा सुनाओ, मेरे हबीब को ये पैगाम दो, ए हबीब इन लोगों से ये कहो, अगर तुम ये कहते हो ना कि आखिरत की सारी भलाइयां हमारे लिए हैं, फतमन्नबुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो तुम फिर मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। अरे भाई जन्नत मिलेगी तो मरने के बाद ही तो मिलेगी, ठीक है, मरने के बाद ही जन्नत मिलेगी। मुझे मालूम है मैं इस ब्रिज को पार करूंगा तो मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी, तो उस पुल को पार करने की इंसान उस पर हरीस रहेगा कि जल्दी से इस पुल को पार किया जाए, मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। और काफिरों का ये कहना था कि जन्नत हमारी है, तो अल्लाह ने चैलेंज किया, अगर जन्नत तुम्हारी है तो फिर मौत की तमन्ना करो कि मर जाओ और जन्नत पालो। अल्लाह ने अपने हबीब को कहा कि हबीब इनसे ये कहो अगर ये अपने कौल में सच्चे हैं तो मौत की तमन्ना करें। लेकिन आगे रब क्या फरमाता है, वलन यतमन्नहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, ये हबीब ये मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे। समझ में नहीं आ रहा आपके, ये हबीब ये मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे। क्यों? और देख लो, सर्वे कर लो, जो जितना बड़ा काफिर वो मौत से इतना ही भागता है। मोमिन कभी मौत से नहीं डरता, मोमिन कभी मौत से नहीं डरता है। कोरोना में नहीं डरे हो तुम, कोरोना में भी पुलिस से डरे हो, सिर्फ कोरोना में भी नहीं डरे हो, सिर्फ पुलिस से डरे हो। मोमिन कभी मौत से नहीं डरता। और बहुत सारे घरों से भी नहीं निकले, दाढ़ी भी लंबी करनी। बहुत सारे ऐसे हैं कि वो निकले ही नहीं है। क्यों? बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, मालूम है कि उन्होंने आगे क्या भेजा है, मालूम है अल्लाह को नहीं माना है, मालूम है रसूलुल्लाह को नहीं माना है, मालूम है कुरान को नहीं माना है, मालूम है हदीस को नहीं माना है, इसीलिए वो मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे। उन्हें मालूम है जब मरेंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट जहन्नम में जाएंगे, बहुत खतरनाक ठुकाई होनी है।
اسی لیے ہر کافر موت سے بھاگتا ہے، کبھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتا ہے. جو جتنا بڑا کافر ہوگا موت سے اتنا ہی ڈرے گا. ہم نے بہت سارے مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے. الموت تحفۃ للمومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. موت مومن کے لیے تحفہ ملتا ہے تو خوش ہوتے ہو یا بھاگتے ہو؟ خوش ہوتے ہیں نا. اور موت کا ذکر آتا تو موت جب تحفہ ہے تو ایکسائٹیڈ ہو کے لوگے یا موت سے بھاگو گے؟ بتائیے. ارے بھاگ ہی رہے، خوش ہو کے کہاں، کہہ بھی نہیں رہے. بہت بہت خطرناک چیز ہے. جب تک قبرستان میں یہ جنازہ لے کر جاتے ہیں تب تک تو یہ کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، دنیا میں کچھ نہیں ہے، دنیا میں کچھ نہیں ہے. جیسے ہی واپس ہوئے کہ دنیا میں سب کچھ ہے. قبرستان میں جب تک ہے جب تک دنیا میں کچھ نہیں ہے. ہم نے بڑے بڑے اچھوں کو دیکھا، موت کے نام سے پسینہ آ جاتا ہے، چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. کیوں؟ موت تو تحفہ ہے، پھر تحفہ لیتا کیوں نہیں ہے؟ موت کے نام سے ڈرتا کیوں ہے؟ تو پتہ یہ چلا قرآن کی آیت بتا رہی ہے اشارۃ النصر بما قدمت ایدیہم. سب معلوم ہے آگے کیا بھیجا ہے. سب معلوم ہے نمازیں نہیں پڑھی ہیں. سب معلوم ہے رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں. پورا مہینہ ایک ہی پڑیا میں پورا مہینہ نکال دیا. حضرت بی پی کا پیشنٹ ہوں، حضرت بلڈ پریشر کو، حضرت یہ ہو گیا، حضرت شوگر ہو گیا، حضرت ہارٹ ہو گیا، حضرت یہ بیماری ہو گئی، حضرت وہ بیماری ہو گئی. ایک ہی پڑیا میں پورا مہینہ نکال دیتا ہے. دعوت میں سب سے آگے نظر آتا ہے، ہر طرح کی ڈش بھی اڑاتا ہے. اب شوگر نہیں ہے، اب بی پی آئی نہیں ہوتا ہے، اب ہارٹ کا پیشنٹ نہیں ہے. حضرت انجیکشن لے لوں گا، حضرت خوراک لے لوں گا. اللہ اوپر کبیرہ کھانے میں کمی نہیں ہے، لیکن روزے کا نام آ جائے تو شوگر بڑھ جاتی ہے. روزے کا نام آ جائے تو اللہ اوپر بی پی آئی ہو جاتا ہے. یہی تو انسان ہے. اسے سب معلوم ہے آگے کیا بھیجا ہے. اسے معلوم ہے پورے گاؤں کی کالونی کھالی ہے. اسے معلوم ہے کہ غریبوں کا اس نے گلہ نہیں چھوڑا ہے. اس نے معلوم ہے کہ ماں باپ کو ستایا ہے. اس نے معلوم ہے کورونا میں امام صاحب کو نکلوایا ہے. اس نے معلوم ہے پردھانی کے چکر میں امام صاحب کے مسلح پہ سیاست کی ہے. اسے معلوم ہے اگر ایک کی طرف ہو گئے، اگر ایک کی طرف کھا بھی لیا تو دوسرے نے بالکل اسی ٹائم فوراً نکلوا دیا ہے. اسے معلوم ہے اسے شریعت سے محبت نہیں ہے، اسے تو سیاست سے محبت ہے. شریعت چاہے کہیں بھی چلے جائے لیکن اس کی سیاست میں کمی نہیں آنا چاہیے، اس کی وقار میں کمی نہیں آنا چاہیے. اس کو معلوم ہے کہ اس نے علماء کی توہین کی ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس نے چھوٹوں سے محبت نہیں کی ہے. اس کو معلوم ہے اس نے بڑوں کی عزت نہیں کی ہے. اس کو معلوم ہے کہ اللہ نے ماں باپ دیے ہیں تو ان کی تعظیم نہیں کی ہے، ان کی خدمت نہیں کی ہے. اس کو معلوم ہے اس نے پوری پوری رات موویز دیکھی ہے. اس کو معلوم ہے اس نے پوری پوری رات اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ برباد کیا ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس نے اپنے چہرے پر اللہ کے رسول کی سنت کو سجایا نہیں ہے بلکہ گندی گندی نالیوں میں داڑھی کے بالوں کو بہایا ہے. اسے معلوم ہے اس نے کئی ہزار کے کپڑے پہنے ہیں لیکن غریبوں کو دیکھا نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ اس نے کئی ہزار کے شوز پہنے ہیں لیکن غریبوں کی طرف کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھی ہے. اسے معلوم ہے بما قدمت ایدیہم آگے کیا بھیجا ہے. اگر آگے تم نے نمازیں بھیجی ہو، اگر آگے تم نے روزوں کو بھیجا ہو، اگر آگے تم نے قرآن کی تلاوت بھیجی ہو، اگر آگے تم نے علماء کی محبت بھیجی ہو، اگر آگے تم نے ماں باپ کی خدمت بھیجی ہو، اگر تم نے آگے عشق رسول بھیجا ہو تو پھر تم موت سے گھبراؤ گے نہیں. موت کے نام سے پسینہ نہیں آئے گا. موت کے نام سے تمہارے چہرے کا جغرافیہ نہیں بدلے گا. موت کے نام سے تمہیں ڈر نہیں لگے گا بلکہ تم موت کا استقبال کرو گے. اور موت سے کہو گے اے موت ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تجھ سے بھاگنے والے نہیں ہیں. اے موت جہاں چاہے آ جا، چاہے کہیں بھی آ جا. ارے موت تو آئے گی، قبر میں جاؤں گا، نبی کا دیدار ہوگا، میرا بیڑا پار ہوگا. قبر میں لہرائیں گے تاثر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کپے پاچھاند سا. دل کرو ٹھنڈا میرا یا رسول اللہ ساتھ میں پڑھ لیجئے. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کپے پاچھاند سا. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.